بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹی وی کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے غرور اور تکبر کو چند ہی گھنٹوں میں خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے بھرپور، بروقت اور فیصلہ کن جواب نے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آئندہ میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا گیا تو اسے پاؤں تلے رون دیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے جمعرات کو کامرا ایئر بیس کے دورے کے دوران پاک فضائیہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے 6 سے 10 مئی کے دوران دشمن کے خلاف پاک افواج کی شاندار کامیابی پر پوری قوم کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بے مثال فتح پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن کے 6 جنگی طیارے اور کئی ڈرون مار گرائے بلکہ اپنی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی سے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے اپنی آبادی، اسلحے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے بل بوتے پر خطے کا تھانے دار بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن 10 مئی کو ہمارے شاہینوں نے اس نام نہاد تھانے داری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دشمن کے ہوش اڑ گئے جبکہ دوست ممالک کا اعتماد پاکستان کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان کی اس شاندار کارکردگی پر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے اور دل اللہ کے حضور شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ تکنیکی ذہانت اور حکمت عملی کی کامیاب مثال ہے جسے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے بھارت پر جعفر ایکسپریس دھماکے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بھی بھارتی مداخلت کے واضح شواہد موجود ہیں، جیسا کہ سمجھوتہ ایکسپریس کیس میں ایک بھارتی افسر کا نام سامنے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن دشمن ہماری امن کی خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا جنگی جنون اب اتر چکا ہے۔ اگر وہ واقعی خطے میں امن چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دینا ہوگا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تسلیم شدہ ہے۔ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے لیکن ان کی تحریک آج بھی زندہ ہے اور جب تک انہیں ان کا حق نہیں دیا جاتا یہ تحریک زندہ رہے گی۔ انہوں نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں تاکہ اس تنازع کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے کیونکہ یہی تنازع کسی بھی وقت جنگ کی نئی آگ بھڑکا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کا جھوٹا الزام پاکستان پر عائد کر کے دنیا بھر میں اپنی جگہ سائی کرائی ہے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک بڑی طاقت جھوٹ اور فریب کے بل بوتے پر سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کی اکثریت پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم شفاف تحقیقات پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمارے بہادر افسران اور جوانوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں اور بے گناہ خواتین کو نشانہ بنایا گیا لیکن ہمارے شاہینوں نے دشمن کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا کر اس کے ہوش گم کر دیے۔ وزیر اعظم نے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست شہداء کے خاندانوں کی مکمل دیکھ بھال کر رہی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آخر میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان ضرور بنائیں گے اور دنیا پاکستان کے پرچم کو اب احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر اور تمام عسکری قیادت کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ تھی آج کی تفصیلی رپورٹ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.